دوستو کیا آپ ڈی این اے میں خدا کی نشانیوں کے بارے میں جانتے ہیں؟ دوستو 100 کرب یعنی 100 ٹریلین بے جان ایٹموں سے مل کر ایک انسانی خلیہ یعنی سیل بنتا ہے جس میں زندگی ہوتی ہے۔ اس میں زندگی کون ڈالتا ہے؟ دوستو آپ کے ذہن میں کبھی یہ سوال آیا ہے؟ اگر اس کا جواب نفی میں ہے تو آپ کا توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ 100 کرب یعنی 100 ٹریلین خلیوں یا سیل سے ایک انسان بنتا ہے اور ہر ایک سیل ایک ڈی این اے کا حامل ہوتا ہے۔ ہر ڈی این اے میں انسانی جسم کے متعلق 3 ارب یعنی 3 بلینز مختلف موضوعات کی معلومات ہوتی ہیں۔ اگر اس معلومات کو آپ کسی کتاب میں لکھنا چاہیں تو اس کی 1000 جلدیں بنے گی اور ہر ایک جلد 10 لاکھ صفحات پر مشتمل ہوگی۔ اگر آپ اس معلومات کو کمپیوٹر کے ہارڈ ڈسک میں ڈالنا چاہیں تو اس کے لیے آپ کو 215 ارب یعنی 215 بلین جی بی کی ہارڈ ڈسک چاہیے ہوگی۔ ڈی این اے میں جو معلومات درج ہوتی ہیں اسی کے مطابق انسان کی ظاہری شکل و صورت، عادات اور رویہ بنتا ہے۔ جس طرح کمپیوٹر کے براؤزر پر نظر آنے والے صفحہ کے پیچھے HTML کے کوڈز کارفرما ہوتے ہیں، انسانی ڈی این اے میں جینز کا مشین کوڈ غیر معمولی طور پر کمپیوٹر جیسا ہے۔ ڈی این اے ایک کمپیوٹر پروگرام کی طرح ہے، لیکن آج تک جتنے بھی سافٹ ویئرز بنائے گئے ہیں ان سے زیادہ ترقی یافتہ ہے۔ یہ صرف ایک انسان کی بات ہے اور دنیا میں 7.5 ارب یعنی 7.5 بلین انسان موجود ہیں، اور اس سے پہلے بھی کتنے انسان گزرے ہوں گے جو کہ ہم نہیں جانتے۔ یہ صرف انسانوں کی بات تھی۔ انسان کے علاوہ زمین پر 8.5 ملین یعنی 8.7 ملین جانداروں کی انواع یا سپیشیز موجود ہیں اور ہر جاندار کی مختلف انواع ہوتی ہیں۔ کیا یہ اتنا پیچیدہ اور کمپلیکس ڈیزائنز کیا ہوا ڈی این اے خود بخود بن گیا؟ کیا اس میں یہ معلومات اپنے آپ آ گئی؟ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کمپیوٹر پروگرام بغیر کسی سافٹ ویئر انجینئر کے بن گیا ہے؟ جبکہ ڈی این اے دنیا کے بڑے سے بڑے کمپیوٹر پروگرام سے بھی زیادہ کرب گنا ترقی یافتہ اور ایڈوانسڈ ہیں، اور کسی سافٹ ویئر سے بھی زیادہ پیچیدہ اور کمپلیکس ہیں۔ دوستوں معلومات کے لیے عالم کی ضرورت ہوتی ہے، ڈیزائنز کے لیے ڈیزائنر کی ضرورت ہوتی ہے، پروگرام کے لیے اعلیٰ اور باکمال پروگرامر کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ اللہ رب العالمین ہی ہے جو تخلیق کرنے والا، ٹھیک ٹھیک وجود میں لانے والی چیزوں کو صورت دینے والا ہے۔